دعا کروں گا اللہ کرے میرے سٹیجوں پہ سنجیدگی آئے. میرے دیکھو نا پتر، میں پیچھے بھی روتا رہا ہوں. مجھے صاحب کسی نے کلپ بھیج دیا کسی وہ فلسطینی بچی، کلپ ایک نہیں، کلپ تو ہزاروں پڑیں گے، ہر کلپ جان نکالتا ہے. اور مجھے ساتھ بندے نے کہا کہ حضرت صاحب کلپ آپ نے سننا ضرور. سن لیا، بڑے دن حضرت سینے میں آگ لگی رہی. میری تقریریں بھی پیچھے یہ ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں ہوئی، شاہد ہیں اس بات پہ. وہ کلپ تھا کہ جی کوئی بچی، وہ فیملی اپنے گھر میں بیٹھی تھی، وہ ڈرون سے حضرت ٹارگٹ کیا گیا گھر کو، میزائل فائر ہوا، سارا گھر حضرت وہ مٹی کا ڈھیر بن گیا، دھجیاں اڑ گئیں سارے کے سارے. وہ فلسطینیوں نے، غزہ والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ ملبہ اٹھایا، شہداء کے وہ پاک جسم نکال لے. وہ اللہ کی کرنی جی، بچی بچ گئی. جنہوں اللہ رکھی انہوں کون چکے، وہ بچی بچ گئی. اب وہ کلپ کیا تھا، گھر سارے کا سارا وہ ملبے کا ڈھیر بنا، اور امی ابو بھائی بہن سارے گھر والے وہ سفید لباس پہنے منتظر رہے کہ کب ہمارا جنازہ ہو اور ہم جنت کو نکلیں. بچی اکیلی بیٹھی ہے. لیکن پتر حیرانگی کی بات یہ تھی، اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود بھی وہ بچی کیا کر رہی ہے، رو تو رہی ہے لیکن روتے روتے وہ ساتھ قرآن پاک پڑھ رہی ہے. وہ ساتھ پڑھ کیا رہی ہے. میں بڑا حیران ہوں حضرت صاحب، یدی امی ابو کنہ کو قرآن پڑھتے ہوں گے، اسی لیے تو وہ پڑھ رہی تھی. لیکن پتر اسی قرآن تو بہت دور حضرت صاحب. یہ اب جائیں نا کبھی مسجد نبوی شریف، تو بندہ کبھی اندر جائے نا، اندر آپ کو ترکی والے یہ سارے آپ کو قرآن پڑھتے نظر آنے گے. ایسی پاکستانی باہر پہ ادھر ادھر پھرنے ہونے آپ کو سارے اندر قرآن پڑھتے نظر آئیں گے. لیکن اسی پاکستانی پہ باہر لوگوں پہ پھرنے کوئی نہیں. ٹھیک ہے پتر، گنبد دیکھو، دل ٹھنڈا کرو. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. لیکن چلے ہو او گنبد جڑا آپ دے مزارے مبارک دے اتے وے اوے انہوں ویکھ دے ہو، لیکن جڑا قرآن حضور دے قلب مبارک دے اترے انہوں نہیں ویکھنا کھول کے کدی. کبھی حضور کو مسجد نبوی میں قرآن کھول کے دکھاؤ کہ گنبد ہی ویکھنا ہے بس. کیا آپ کے فیل سے حضور خوش ہوتے ہوں گے کہ جڑا میرے دل تے اترے انہوں کھول دینی ہے تو گنبد ہی ببے کے ویکھی ہوں گے. میں نے پہلے کہا ہے کہ پتر باتیں بہت میرے سینے میں ڈرتا ہوں یہ سامنے کیمروں سے، ان کا کوئی پتہ نہیں یہ کلپ کو کدھر کاٹیں، وہ مجھے گولی مروا دیں کسی سے. باتیں اس طرح کی میں پتر سوچ نہیں سکتا. میری اپنی کئی بار شرطوں سے بحث ہوئی ہے گنبد شریف کو دیکھتے. میں ایک دن باہر بیٹھا نا، میں گنبد شریف کو دیکھ رہا، وہ جہاں گنبد شریف کے بالکل اس سائیڈ میں جس جگہ کو کوچہ عاشقاں کہتے ہیں، اب انہوں نے وہاں نہیں بیٹھنے دی، میں وہاں بیٹھا. یہ 17 کی بات ہے. میں نے گنبد شریف کو دیکھ رہا تھا، اس نے پکڑ کے نا مجھے سیدھا کر دیا اور مجھے کہتا سیدھا دیکھو. تھوڑی دیر بعد کھسکتا میں پھر گنبد شریف کی طرف ہو. اس نے پھر آ کے نا مجھے پھر سیدھا کر دیا. تھوڑی دیر بعد پھر میں کھسکتا گنبد کی طرف ہو گیا. تیسری بار نا اس نے کو تھوڑی بدتمیزی کی. مجھے کہتا کیا باہر بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے، جاؤ اندر جا کے قرآن پڑھو، نفل پڑھو. بلکہ ٹھیک ہے کر لیا، جاؤ اب ادھر جا کے عمرہ کرو. کیا ہوتا ہے اس کو دیکھنے سے. میں وہ ادھر نہ وہ لگا تھا فاضل مدینہ یونیورسٹی فلاں فلاں. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا بات کر دی، آپ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے کہا تھا کیا ہوتا ہے دیکھنے سے. میں نے کہا حضرت آج سوموار ہے، جمعرات کو میری مکہ شریف واپسی ہوگی، ٹھیک ہے جی، جمعرات کو پھر ادھر ملاقات ہو. آپ سے جو ہوتا ہے نا اب کر لیں، وہ مجھے ذرا صحابی بن کے دکھائیں. ظاہرہ پڑا دو بھی تھا. مجھے آگے سے کہتا ہے نہیں نہیں حضرت صحابی تو بندہ نہیں نہ بن سکتا ہے. جی کیوں؟ تہجد پڑھیں، ختم القرآن کریں، نوافل پڑھیں، ذکر کریں، صدقہ دیں، خیرات کریں، بنے صحابی. نہیں نہیں حضرت صاحب صحابی نہیں بننا. مجھے کیوں؟ اس نے کہا صحابی کے لیے دیکھنا ضروری ہے حضور کو. میں تو یہ کہنے ہیں دیکھنا کا کبھی نہیں ہوتا ہے. میں پتہ یہ بات لیکن ایک درد رو رہا ہوں. ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھو، لیکن جو حضور کے قلب مبارک میں نکلا کبھی حضور کو اس کو بھی تو کھول کے دکھاؤ نا. لیکن مجھے بڑا ہوتا ہے یار، سارے پاکستانی باہر پر دین اندر جاؤ تو سارے قرآن پڑھ رہے ہیں. گنبد شریف کو بھی دیکھو، لیکن پتر کبھی کھول کے اس کو بھی دیکھو.
جو حضور کے قلب مبارک میں اترا تھا. اور پھر جو کہتے ہیں نا نانا کا حق ادا کر دیا. پھر امام حسین نے بتایا یہ وہ قرآن ہے جو میرے نانا پاک کے قلب مبارک پہ اترا تھا. حسین پڑھتے تو سارے ہی ہیں لیکن حسین اس کو نیزے پڑھتے تو سارے ہیں لیکن حسین اس کو نیزے مبشر بھی دیکھو. لیکن حضرت صاحب قدیمت سے نبی شریف جو ہے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کھول کے قرآن بھی کھول کے وہ بچی کیا پڑھ رہی ہے حضرت؟ وہ پڑھ رہی ہے قرآن. اور سب دوسری حیرانگی کی بات یہ تھی کہ قرآن پڑھ رہی ہے اور میں حیران تھا کہ اس بچی کو اتنا بھی پتا ہے کہ اس وقت قرآن کدھر سے پڑھنا ہے. 5-6 سال کی بچی کو اتنا بھی پتا تھا. تیسرا جب وہ قرآن پاک پڑھتی تھی نا آیات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے رنگ بھی بدل دیتے تھے. پتا تھا کہ اس کو مضمون کا بھی پتا ہے. امی ابو سارے لیٹے گھر سارا ملبے کا ڈھیر بنا پڑا ہے اور وہ پڑھ کیا رہی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ایسا میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ ایسا بچی نو تو پتہ لگ گیا کہ ہون کی پڑھنا ہے. 77 سال لنگ گئے سانو یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ ہون یہ ربیع الاول شریف حضرت گزرنے کو 18-19 میں ربیع الاول شریف چل رہی ہے. لیکن ہم حسب معمول پچھلی بار کی طرح اس بار بھی صرف یہی پڑھ رہے ہیں کیا لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونے چڑی ہوئی گڈی نو. پتہ نہیں شاہ جی نے گڈیاں جو امت نے کدوں باہر کڈنا ہے شاہ جی پتہ نہیں ہے موجاں جو اس امت نے اسٹیجاں والے نے کدوں باہر کڈنا فسا چھڑی امت حضرت موجاں. اللہ پتر جی کیڑیاں موجاں کیڑیاں موجاں پتر کوئی موجاں نہیں. یہ ہم نے ہی بس آپ کو اس طرف لگا دیا. پتر وہ قرآن میں صاف کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جیڑا ساڑھے رستے تے ٹریا موجاں شوجاں کوئی نہیں عظیم امتحان دا دینا. حضرت صاحب ہم نے اسٹیجوں والوں نے آپ کو موجیں سنائی ہیں بالکل دور دور تک کچھ ایسا نہیں. وہ کہہ رہا ہے جو میرے راستے پہ آئے گا میں نے اس کو چیک میں نے اس کا امتحان بلکہ حدیث ہے رسول پاک کی. ایک صحابی آ کے عرض کر رہے ہیں سونے محبوب آپ سے محبت ہے عشق ہے آپ سے مفہوم ہے. فرمایا دیکھ کیا کہہ رہا ہے. عرض کی اللہ کے رسول محبت ہے. فرمایا پھر فقیری کے لیے تیار ہو. عرض کی سونے محبوب اللہ سے بھی محبت ہے. فرمایا پھر آزمائشوں اور ابتلاؤں کے لیے. اور ہم نے امت کو کیا سنایا میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا تھا میں نے کہا حضرت صاحب کچھ عشق لو دسو. میں نے پتا کی فرمان لگے مولوی سلمہ روٹی شوٹی کھایا کرے شکدہ نام ہی نہ لیں گے. یہ پتہ نہیں ہم نے امت کو کس طرف لگا دی. وہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ امتحان پہلا کا دنال خوف والجوع امتحان نمبر 2 جو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ امتحان نمبر 3 پھر آگے کی فرمایا وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن اسی امت نو گڑے بسے لا چھڑے موجہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے میرے سٹیج کچھ کہہ رہا ہے. قرآن کیڑیاں موجہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں
تین چاند گزر جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت صاحب چولہا تو بڑا شانوں والا چولہا، آپ فرماتی کتنی راتیں خاندان نبوت پہ اس